بہت کچھ فرمایا کہ حضرت امام حسین سے محبت کرنے والے مصطفیٰ، حضرت امام حسین سے محبت کرنے والے صدیق اکبر، امام حسین سے محبت کرنے والے حضرت عمر فاروق، امام حسین سے محبت کرنے والے حضرت عثمان غنی، امام حسین سے محبت کرنے والے حضرت علی مرتضیٰ، امام حسین سے سارے صحابہ نے محبت کی، امام حسین سے تمام ازواج مطہرات نے محبت کی، امام حسین سے تمام تابعین نے محبت کی، امام حسین سے تمام تبع تابعین نے محبت کی، اور یہ سلسلہ 1450 سال سے چلتا آ رہا ہے، اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ان لوگوں میں سے پیدا فرمایا کہ جو امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں، ان لوگوں میں پیدا فرمایا جو امام حسین اور سادات کرام پر اپنی جان نچھاور کرنے والے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت صدیق اکبر کو دیکھا گیا، آپ خلیفہ وقت ہے، حضور آقا علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد کہ امام حسن کو ایک کاندھے پہ رکھا، امام حسین کو ایک کاندھے پر رکھا، پوچھنے والے نے پوچھا اے امیر المؤمنین یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ مجھ سے نہ پوچھو، بس میں نے دیکھا میرے آقا نے امام حسن حسین کو اپنے کاندھے پر اٹھایا، اسی محبت کو میں بھی ادا کر رہا ہوں، اسی سنت کو میں ادا کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، دور خلافت عمر فاروق ہے، ملک کے مدائن فتح ہوا، ہزاروں کی تعداد میں درہم جمع ہوئے، اہل بیت اطہار میں سے حضرت امام حسن مجتبی پہلے آئے، کہا کہ امیر المؤمنین اللہ نے جو حق ہمارے لیے مقرر کیا ہے اس حق کو ہمیں دے دیجئے۔ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 درہم انہیں دیے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہیں بھی 1000 درہم دیے، اہل بیت میں سے جو بھی آیا حضرت عمر فاروق نے انہیں 1000 درہم دیے، اور جب آپ کے بیٹے آئے حضرت عبداللہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں صرف 500 درہم دیے۔ آپ کہنے لگے کہ امیر المؤمنین والد گرامی، میں نے حضور پاک علیہ السلام کے روبرو آقا علیہ السلام کے سامنے میں نے کافروں سے جہاد کیا، اس وقت امام حسن حسین بہت چھوٹے تھے، میں نے کئی جنگوں میں شرکت کی، کئی غزوات میں میں نے شرکت کی، اسلام کے خلاف ہونے والے کئی جنگوں میں میں نے شرکت کی ہے، اور کئی کافروں کو میں نے طیفہ کیا ہے، اور آج مجھے صرف 500 درہم دیے جا رہے ہیں۔ اہل بیت 18,000 درہم۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ بیٹا پہلے امام حسین کے جیسا تو بن جا، کہ ان کے نانا مصطفیٰ ہے، ان کے والد رسول خدا نہیں، ان کے والد حضرت علی مرتضیٰ ہے، ان کی والدہ بی بی فاطمہ الزہرا ہے، پہلے ویسا تو بن جا، بعد میں اپنا حق ماننا۔ عزیزان محترم، جب یہ بات حضرت علی مرتضیٰ کو معلوم ہوئی تو حضرت علی مرتضیٰ مسکرا کر فرمائے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ عمر ابن خطاب جنت کے چراغوں میں سے ایک چراغ ہے۔ عزیزان محترم، صحابہ کرام نے اہل بیت اطہار سے محبت کا ایسا جذبہ بتایا، چونکہ وہ جانتے تھے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی زبان اقدس سے یہ بات نکل گئی کہ اے اللہ، جو امام حسن حسین سے محبت کرے مولا تو بھی محبت کرنا۔ محبت کا تقاضا یہ کہ مصطفیٰ نے جس چیز کو چاہا صحابہ کرام میں لاکھ اس کو چاہا کرتے تھے۔ ارے میرے آقا نے جب ارشاد فرما دیا کہ اے مسلمانوں، اللہ رب العزت نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، مدینے کی گلیوں میں شراب ایسا بہا گویا کہ آسمان سے شراب کی بارش نازل ہو گئی۔ مصطفیٰ نے جب ناپسند کیا تو تمام صحابہ نے اسے چھوڑ دیا۔ مصطفیٰ نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا کرنے کے لیے صحابہ کرام نے سب اس کر دیا۔ اب جب میرے آقا نے ارشاد فرمایا امام حسن حسین سے محبت کرنا ہے سو کرنا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہے ہیں، گھر میں آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، اور اتفاق سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملاقات کے لیے آئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ امیر المؤمنین اپنے بیٹے ہی کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، بھلا مجھے کہاں سے دے گے؟ امام حسن وہاں سے پلٹ کر چلے گئے۔ حضرت عمر کو پتا چلا کہ امام حسین تشریف لائے تھے، آپ دوڑے دوڑے چلے گئے، حالانکہ عمر میں بڑے ہیں، خلیفہ وقت ہے، لیکن چاہتے تھے، معلوم تھا کہ ان کے دل کو تکلیف پہنچانا، رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچانا ہے، اور جو رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ اس نے خدا کو تکلیف پہنچایا۔
عزیزان محترم حضرت عمر فاروق آئے اور فرمایا کہ اے پیارے حسن آپ تشریف لائے تھے پھر بغیر ملاقات سے کیوں چلے گئے؟ امام حسن نے کہا کہ امیر المؤمنین جب میں آپ کے گھر کی طرف آ رہا تھا میں نے دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، یہ سوچ کر میں چلا گیا کہ جب بیٹے ہی کو اجازت نہیں ہے تو مجھے کہاں سے اجازت ہوگی؟ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اے امام حسین جب کبھی آپ میرے گھر آئے آپ بغیر اجازت گھر میں آ جائے، اس لیے کہ جو کچھ بھی ہم ہیں سب آپ کے نانا جان کا صدقہ ہے، سب آپ کے نانا جان کے طفیل میں ہیں۔ تو عزیزان محترم اسی طرح ہم صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، اسی طرح ہم تابعین کی زندگی کو دیکھیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ درس دے رہے ہیں، درس دیتے دیتے آپ درمیان میں اٹھ جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد نیچے بیٹھ جاتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ شاگردوں نے کہا اے استاد محترم یہ کیا بات ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ دوران درس جب میں تمہیں سبق دے رہا تھا ایک سید زیادہ ادھر سے جا رہا تھا، اس کے احترام میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر وہ کھیلتا ہوا ادھر گیا تو پھر میں اس کے احترام میں کھڑا ہو گیا، اس کے گزرنے کے بعد میں بیٹھ گیا۔ تو عزیزان محترم اہل بیت سے محبت کرنا یہ صحابہ نے ہمیں سکھلایا، اہل بیت سے محبت کرنا یہ تابعین نے ہمیں سکھلایا، اہل بیت سے محبت کرنا یہ فقہاء نے ہمیں سکھلایا، اہل بیت سے محبت کرنا یہ اسلاف نے ہمیں سکھلایا۔ اس لیے کہ جب جب کوئی اہل بیت کا تذکرہ کرے گا، جب جب کوئی نواسہ رسول کا تذکرہ کرے گا، اس کی مردہ زندگی کے اندر ایک نئی جان پیدا ہو جائے گی، اس کے ایمان کو جلا مل جائے گی۔ عزیزان محترم اس لیے امام اہل سنت اور جتنے بھی ائمہ اہل سنت گزرے ہیں سب کا وتیرہ رہا ہے، سب کا طریقہ رہا ہے کہ وہ ذکر اہل بیت کی مجالس منعقد کیا کرتے تھے۔ اور آج ہم دیگر مجالس میں جاتے ہیں تو اس وقت کوئی فتویٰ نہیں لگتا، ہم دیگر محافل میں جاتے ہیں اس وقت کوئی فتویٰ نہیں لگتا، جس کو کلبوں میں مسلمان جاتا ہے اس وقت کسی کو یاد نہیں آتا، لیکن اگر کسی نے یاد امام حسین کا کوئی جلسہ منعقد کر دیا تو اس وقت انہیں قرآن بھی یاد آ جاتا ہے، اس وقت انہیں حدیث بھی یاد آ جاتی ہے۔ الغرض عزیزان محترم صحابہ کرام تابعین تبع تابعین سے یہ سلسلہ در سلسلہ چلتا چلا رہا ہے۔ آئیے میں پھر اپنے عنوان کی طرف چلوں۔ یہ سارے احادیث اور یہ واقعات اس لیے بتائے تاکہ پتہ چل جائے کہ اہل بیت کا ذکر کرنا، شہداء کربلا کا ذکر کرنا اسلام میں اس کا کیا مقام ہے، اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ عزیزان محترم یہ تمام واقعات کربلا کی آپ سنتے رہتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت یزید خلیفہ بن گیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ کوئی بدبخت اور فاسق و شرابی حضور پاک علیہ السلام کے یہ خلیفوں میں اس کا شمار ہو جائے۔ وہ غلط خلافت پر نامزد ہو گیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے آواز اٹھائی کہ جس مسند پر یہ بیٹھا ہوا ہے اس مسند کے یزید لائق نہیں ہے۔ عزیزان محترم حضور پاک علیہ السلام نے بچپن سے ہی امام حسین کو یہ بتا دیا تھا کہ کربلا کے میدان میں تمہیں شہید ہونا ہے۔ عزیزان محترم جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا وقت آیا، ام الفضل جو حضور آقا علیہ السلام کی چاچی جان ہے، آپ نے ایک خواب دیکھا۔ حضور پاک علیہ السلام مسجد نبوی میں ہیں، صحابہ کرام ہیں، حضرت ام الفضل آقا علیہ السلام کی چاچی جان آ کر کہتی ہے کہ یا رسول اللہ آج رات بڑا ڈراؤنا خواب میں نے دیکھا ہے، بڑا بھیانک خواب میں نے دیکھا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بتاؤ چاچی جان وہ خواب کیا خواب ہے؟ کہا کہ وہ بتا نہیں سکتی، وہ بڑا ڈراؤنا خواب ہے، بڑا بھیانک خواب وہ مجھے لگا۔ حضور آقا علیہ السلام نے فرمایا اے چاچی جان بتا دو تو صحیح وہ کیا خواب ہے؟ تو فرماتی ہے میں نے دیکھی یا رسول اللہ کہ آپ کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گودی میں ڈال دیا گیا۔ حضور آقا علیہ السلام مسکرا دیے۔ ام الفضل فرماتی ہے یا رسول اللہ میرے چہرے پر پریشانیوں کے آثار ہے، اس خواب کو دیکھنے کے بعد میں